ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا علی حبک ایمان وبغضک کفر ونفاق۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دعا ہے خداوند متعال ہمارا اس مقدس مقام پر چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند متعال کا بانیان کا صف ماتم بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کی حجت دوراں امام الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول، محبان علی و اولاد علی، شیعیان علی و اولاد علی، میں نے آپ کے سامنے پیغمبر گرامی اسلام، پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک متفق علیہ اور مشہور حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کا حبیب، جس میں رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یا علی، اے علی، آپ سے محبت، آپ سے الفت ایمان کا تقاضا ہے، اور آپ سے بغض، آپ سے دشمنی کفر اور نفاق کا تقاضا ہے۔ معلوم ہوا ایماندار اور کفار، مومن اور کافر، مومن اور منافق کے درمیان جو پیمانہ ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ہستی ہے۔ اگر مومن اور منافق کی پہچان ہے تو وہ علی علیہ السلام، علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ خداوند متعال نے پیغمبر گرامی اسلام کے بعد اگر کسی فرد کو افضل ترین فرد
خلق کیا ہے تو وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ خداوند متعال یکتا واحد و احد، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ رخ اور وجود سے منزہ اور پاک ہے۔ اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام کی جو ہستی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کی ہستی خداوند متعال جو واجب الوجود ہے، اس کے بعد اگر کوئی مرتبے والا، اگر کوئی سب سے بڑی عظمت والا، اگر کوئی سب سے بڑی رتبے والا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ محمد مصطفیٰ کی ہستی کے بعد جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، جو مرد میدان ہے، جس کا ذکر، جس کا فکر عبادت ہے، تو وہ علی علیہ السلام، علی المرتضیٰ، علی ابن ابی طالب کی ہستی ہے، جو نفس پیغمبر بھی ہے، جو رحمت دو عالم کے بھائی ہیں، جو شوہر بطول ہیں۔ یہ ہستی ہے جناب علی مرتضیٰ کی، سب نبیوں سے افضل، بعد از پیغمبر، بعد از محمد مصطفیٰ۔ اگر سب انسانوں سے، سب خداوند متعال کے خلقت سے اگر کوئی فرد افضل ہے تو وہ آپ کے اور میرے مولا، وہ سب انسانوں کے مولا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار ہے۔ خداوند متعال نے علی علیہ السلام کی شان میں قرآن کو خلق کیا۔ نبی آخر الزمان نے اپنی زبان سے علی المرتضیٰ کی شان بیان کی۔ خداوند متعال اور خداوند متعال کے بعد سب سے شریف النفس شخص، سب سے بلند مرتبے والا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، علی مرتضیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ وہ ہستی ہے جس کی شان خداوند متعال نے بیان کی، جس کی شان محمد مصطفیٰ نے بیان کی۔ اور میں یہ کیوں نہ کہہ دوں، پیغمبر گرامی اسلام کی ساری زندگی گزری یا خداوند متعال کی وحدانیت کو پہنچاتے ہوئے، یا پھر علی مرتضیٰ کی ولایت کو پہنچاتے ہوئے، ان دو کاموں کے علاوہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی نبوت میں کیا ہی کیا ہے۔ سب سے بڑی عظمت ہے کہ محمد مصطفیٰ یا لوگوں کو بتائے کہ خدا واحد ہے، خدا احد ہے، خدا کا کوئی ثانی نہیں ہے، خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے، خدا جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر دو عالم نے یہ فرمایا کہ ولایت علی سب انسانوں پر واجب ہے۔ بلکہ میں یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ خداوند متعال نے مجھے علی مرتضیٰ کی ولایت کے لیے بھیجا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ، علی کی ولایت کا ہاتھ بلند کر کے اعلان کر
کہ اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کا، آپ نے اپنی نبوت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ میں ایک اور فضیلت بیان کر دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ ہے رسول، علی مرتضیٰ ہے رسالت، جو پیکر رسالت بھی ہے، جو یار مصطفیٰ بھی ہے، جو زہرا کا شوہر بھی ہے، جو نفس رسول بھی ہے، جو محمد مصطفیٰ کی ایک رات پر اس کے بستر پر سو کے خداوند متعال کی مرضی خرید لے، اس کو علی مرتضیٰ، اس کو شیر خدا، اس کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزاداران سید الشہداء فضائل اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر خداوند متعال نے توفیق دی اور گلہ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ عشرہ محرم ہم آپ کی خدمت میں ہیں اور رہیں گے۔ بانیان کی طرف سے کیونکہ یہ دستور دیا گیا ہے کہ مصائب زیادہ پڑے جائیں، ایام محرم ہے، آپ کی خدمت میں پہلا جملہ مصائب کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، میدان کربلا میں ایک بھوکھا اور پیاسا سارے دن لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا حسین، کبھی کسی مظلوم کا لاشا اٹھا کے آ رہا ہے، کبھی کسی مظلوم کا لاشا اٹھا کے آ رہا ہے۔ عزاداروں، شب عاشور تھی، ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ کل عاشور کا دن ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ کل عاشورہ ہے، اور ہر ماں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اپنے مولا حسین پر قربان ہونا ہے۔ کوئی ماں یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے بیٹے، میں آپ کو سنوار رہی ہوں امام حسین پر قربان ہونے کے لیے، اور میں بیوہ ہوں۔ آپ کے بابا کی وصیت تھی کہ اگر میرا بھائی مظلوم کربلا سید الشہداء کربلا کی طرف روانہ ہو تو میرے بیٹے قاسم کو اپنے چچا مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے کربلا ضرور لے جانا۔ کوئی ماں یہ کہہ رہی ہے کہ اے علی اکبر، میں آپ کو سنوار رہی ہوں، آپ کو تیار کر رہی ہوں، کل روز عاشورہ ہوگا، آپ اپنے مولا و آقا، اپنے والد امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو جائیں گے۔ وہی ماں جو علی اکبر کو، جو اپنے بیٹے کو، ہم شکل پیغمبر کو شام غریبہ میں تیار کر رہی ہے کہ کل روز عاشورہ ہوگا، آپ مظلوم کربلا پر قربان ہو جائیں گے، اور ساتھ میں یہ کہہ رہی ہے کہ اے علی اکبر، آپ کی ماں کا گزارا آپ کے بغیر کیسے ہوگا؟ عزادارو، اسی شب
शब आशूरा में एक माँ ऐसी भी है जो आप अपने दोनों बेटों को संवार रही हैं, उनको तैयार कर रही हैं, उनके बालों में शफकत का हाथ और उंगलियां फेर रही हैं और साथ साथ ये कह रही है कि आए मेरे शेरों, आए मेरे दलेरों, आपको पता है ना आप हैदर कर्रार के नवासे हैं। आए मेरे शेरों, आए औन मोहम्मद, आए माँ के दलेरों, मैं आपको 2 वसीयतें करती हूँ। पहली वसीयत ये है कि आए मेरे शेरों, आए हैदर कर्रार के नवासों, पहली माँ की वसीयत ये है कि कल रोज़े आशूर होगा, आप अपने मामू के दुश्मन उमर साद लानती को कत्ल करना है। दूसरी वसीयत ये है मेरे शेरों, मेरे दलेरों, मेरे बेटों और मोहम्मद, कल जब रोज़े आशूर जंग हो तो दुश्मन आपको घेर ले और आप फुरात तक चले जाए, तो मेरे बेटों, मेरे शेरों, मेरे दलेरों, फुरात पर पानी ना पीना, इसलिए कि आपके मामू मजलूम करबला के बच्चे प्यासे हैं। आपके मामू मजलूम करबला की सकीना प्यासी है। आपके मामू हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे प्यासे हैं। खयाम में अलातश की सदाएं बुलंद हैं। आपके मामू का अली असगर प्यासा है। आए मेरे शेरों, आए मेरे दलेरों, फुरात पर पहुंचना तो पानी न पीना। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वापस आती हैं। रोज़े आशूरा है, ज़ोहर का टाइम है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने बेटों से मुखातिब होकर कहती है कि ऐ मेरे शेरों, आप अपने मामू की नुसरत को क्यों नहीं गए अभी तक जंग के लिए। जनाब औन और मोहम्मद ये कहते हैं कि ऐ मेरी माँ, मामू हमें इजाजत नहीं दे रहे। हमने बड़ी कोशिश की है कि हम अपने मामू पर जान फिदा कर दें। इसी असना में जनाब उम्मुल मसाइब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जनाब गाजी अब्बास अलमदार को बुलाया। कहा, ऐ अलमदार, अपने भाई, मेरे भाई हुसैन अलैहिस्सलाम को जाकर ये कह दो कि आपकी दुखिया बहन ज़ैनब ये कह रही है कि भाई हुसैन, तुझे ज़ैनब वास्ता दे रही है कि मेरे बच्चों को करबला में जंग की इजाजत दे दीजिए और मेरे बच्चे आप पर फिदा हो जाए। और मेरे भाई को यह कह दीजिए कि सबसे पहले मेरे बच्चे आप पर कुर्बान होंगे। अली अकबर से पहले और मोहम्मद आप पर कुर्बान होंगे। अज़ादार और रिवायात ये कहती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद आए खैमे की तरफ। कहा, ऐ ज़ैनब, क्या आपके शोहर अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने अपने बेटों को इजाजत दी है जंग की। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ये कहा
کہ اے میرے بھائی حسین، اور جناب جعفر طیار نے اگر اجازت نہ دی ہوتی تو میں ان کو کربلا کیسے لے کے آتی؟ عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے بڑے بیٹے کو خود سوار کیا اور دوسرے بیٹے کو جناب غازی علیہ السلام نے سوار کیا۔ عزادارو، جب گئے ہیں نا جنگ کی طرف، عمر سعد کو جا کر للکارا ہے، للکار کے دونوں بھائیوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی بات کی ہے۔ روایات یہ کہتی ہے دونوں بھائیوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ کہا کہ اے میرے بھائی، میں جاتا ہوں میمنہ کی طرف حملہ کرتا ہوں، آپ جائیں میسرہ کی طرف حملہ کرتے ہیں۔ عزادارو، یہ دونوں شہزادے ماموں کے دشمن عمر ابن سعد لعین کی طرف دوڑے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ اسی اثناء میں عمر سعد نے جب دیکھا کہ دونوں شہزادے ہیں جو جعفر طیار کا خون ہے، حیدر کرار کے نواسے ہیں، شیر کی طرح میدان میں آ رہے ہیں، اسی اثناء میں عمر ملعون نے حکم دیا کہ ان پر حملہ کرو، یہ فرات کی طرف نہ جانے پائیں۔ عزادارو، حملہ ہوا، ایک شہزادے کے سر پر تیر لگا اور دوسرے کے سر پر گرز لگا اور دونوں شہزادے زین سے زمین پر آئے۔ عزادارو، شہزادہ، ایک شہزادہ اسی اثناء میں روایات کہتی ہے شہید ہو گئے، اور دوسرے شہزادے کے جسم میں ابھی رمق باقی تھی، ابھی کچھ سانسیں باقی تھی۔ روایات یہ کہتی ہے کہ ایک بھائی نے جس کے جسم میں ابھی تک زندگی تھی، جس کے جسم میں ابھی تک رمق باقی تھی، اس نے اپنے ماما جان مظلوم کربلا کو صدا دی اور یہ کہا، اے مامو جان، ہماری روح پرواز کر رہی ہے، مامو جان جلدی تشریف لائیے۔ عزادارو، مظلوم بڑا تیزی سے اپنے بیٹوں کی طرف گئے، ان کو گود میں لٹایا۔ ایک فرزند ہے جو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، دوسرے فرزند کے جسم میں ابھی تھوڑی جان باقی ہے، اور فرزند یہ کہتا ہے کہ اے بابو جان، میری ماں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا کہ وہ فرات تک پہنچ گئے تھے اور فرات کے پانی کو بھی دیکھا، لیکن اماں آپ نے وصیت کی تھی، ہم نے پانی نہیں پیا۔ روایات یہ کہتی ہے عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے دونوں لاشوں کو اٹھا کے خیام میں لے آئے۔ عزادارو، آل مقتل نے یہ لکھا ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ جب خیمے میں لے کے آئے مظلوم کربلا، سب بیویاں اکٹھی ہو گئی، دیکھتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بیٹوں کی طرف نہیں آئی۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے عباس علمدار کو بھیجا
کہ جو میری بہن زینب سلام اللہ علیہا کو لے کے آؤ خیام میں، ان کے دونوں بیٹے میں لے کے آیا ہوں۔ عزادارو، روایات یہ کہتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جب آئی خیمے میں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی دونوں آنکھیں بند تھی، دونوں ہاتھوں کو اپنے فرزندان پر رکھا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا، اور ایک جملہ کہا کہ اے میرے بیٹو، اب کون رہ گیا ہے جو میں اپنے بھائی حسین پر قربان کروں گی؟ اے میرے بیٹو، اب کون ہے جو حسین کا دفاع کرے گا؟ عزادارو، جب بی بی ناکہ پر سوار ہوئی، جب بی بی کو لے جایا گیا کربلا سے کوفہ سے پھر شام، جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ناکہ پر سوار کیا گیا، روایات یہ کہتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا ہے مقتل کی طرح دو لاشیں نظر آئے ہیں، دو لاشیں نظر آئے ہیں، جیسے ہی دو لاشیں نظر آئے ہیں روایات یہ کہتی ہے، علماء یہ پڑھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اور جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ناکہ سر سوار کیا اور کربلا سے کوفہ لے گئے اور کوفہ سے پھر شام لے گئے، اور جب رہائی ہوئی اہل حرم کی، عزادارو روایات یہ کہتی ہے کہ عزادارو مظلومین کے سروں کو جب لائے، جب مظلومین کے سر لانا شروع ہوئے تو ان میں جناب اور محمد کے بھی سر تھے۔ عزادارو، کسی نے پوچھا کہ سب سروں کے وارث آ گئے ہیں، کیا ان دو بچوں کے سروں کا وارث کوئی نہیں ہے؟ کیا ان دو سروں کے وارث کہیں خیموں میں جل کر تو نہیں مر گئے؟ عزادارو، روایات یہ کہتی ہے کہ جناب فضہ نے کہا کہ نہیں، ان کی ماں زندہ ہے اور ان کو ودا کر رہی ہے۔ عزادارو، روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب اپنے بھائی حسین پر اپنے آن محمد کا قربان کر دیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ کہا کہ میں نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے سر کا صدقہ دیا ہے، اور جو خداوند متعال کی راہ میں صدقہ دیا جاتا ہے وہ واپس نہیں لیے جاتا۔ عزادارو، جناب زینب سلام اللہ علیہا جب شام سے آئی ہے اپنے مظلوم امام کا چہلم کرنے کربلا، تو روایات یہ کہتی ہے عزادارو جناب زینب سلام اللہ علیہا گئی ہے اپنے بھائی کی قبر پر، اپنے بیٹوں کی قبر پر نہیں گئی۔ عزادارو سنو گے،
जनाब ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा जब गई है मदीना, जब गई है कब्र रसूल पर, तो वहाँ गिरिया और जारी किया और सब करबला वालों के मसैब बयान किए अपने नाना और पैगंबर गिरामी इस्लाम की कब्र पर। जनाब ज़ैनब ये कहती है कि ऐ नाना, आपके नवासे को करबला में बेगौरो कफन छोड़ के आए थे। इतना मजलूम हो गया था आपका नवासा, उसको दफनाने वाला कोई नहीं था। आज़ादारो, उम्मुल मसाइब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सबके मसाइब सुनाए पैगंबर रहमत को। जब गई है फिर अपनी माँ की कब्र जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को आशूर कहते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनकी औलाद को जैसे शहीद किया, सारा नोहा का सुनाया है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। आज़ादारो, बस 2 मिनट आपकी खिदमत में हूँ। जनाब उम्मुल मसाइब हजरत ज़ैनब जब माँ की कब्र से रुखसत होकर फिर गई है इमाम हसन मुजतबा की कब्र पर, रिवायात ये कहती है कि इमाम हसन मुजतबा को आशूर का हाल बताया कि ऐ इमाम हसन, ऐ मेरे भाई हसन, आपके भाई हुसैन को, मेरे भाई हुसैन को तृष्णा ला, प्यासा और भूखा करबला की गर्म जमीन पर ज़िब कर दिया गया। आज़ादारो, जब अपने घर तशरीफ ले गई, आखिर माँ थी, माँ का कलेजा बहराने लगा। जब घर गई तो सेहन में दाखिल हुई तो जो छोटी छोटी जाए नमाज देखी जो ये मोहम्मद की थी, तो जनाब उम्मुल मसाइब का जिगर बाहर आने लगा। आखिर माँ थी, उन्होंने बैन किया कि ऐ मेरे आना मोहम्मद, ऐ मेरा लख्त जिगर, ऐ मेरे शेरो, ऐ मेरे दलेरो, आसान तो आपने बड़ी अच्छी जंग की, आपने फरात पर पानी भी न पिया, आपने अपने मामू पर फिदा होने का हक अदा कर दिया। ऐ मेरा बेटा, कोई आए जनाब उम्मुल मसाइब हजरत ज़ैनब को भी अब ले जाए। अब हजरत ज़ैनब ये कह रही है कि अब कोई हसरत नहीं जीनेगी, और
کاش زینب اس شام کو مر گئی ہوتی، جب اپنے بھائی کو 70 قدم کی دوری سے دیکھ رہی تھی، اور شمر ملعون الشمر جالس علی صدر الحسین، اور شمر بیٹھا تھا حسین کے سینے پر، اور حسین کی بے حرمتی کر رہا تھا، اور حسین کے ہونٹوں پر چھڑیاں مار رہا تھا۔ کاش اسی دن حضرت زینب اللہ کو پیاری ہو گئی ہوتی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔